السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کمزوروں کی مدد۔ اسلام میں اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس مال ہے وہ اس کو صرف اپنی ذات کے لیے خاص نہ کر لیں، یعنی صرف خود فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ اس میں سے دوسروں کے اوپر بھی خرچ کریں۔ اس کا سبب ایک حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم کو جو مدد ملتی ہے اور جو رزق تمہارے پاس پہنچتا ہے وہ تمہارے کمزوروں ہی کے سبب سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تم کمزوروں کی مدد کرتے ہو تو تم پر اللہ کی رحمت آتی اور اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ تم پر بھی عنایت کرتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا، کر بھلا ہو بھلا۔ جب انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ هل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم، فتح الباری 104 صفحہ اور 6 جلد۔ یعنی تمہاری مدد کی جاتی ہے اور رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ تو گویا اگر آپ کسی پر رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بنی پر، یعنی وہاں سے تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں اور عنایتیں آئیں گی جب تم دوسروں کا خیال رکھو گے۔ یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ انسانوں میں کسی کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے اور کسی کے پاس کم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم رکھی ہے، سب کو ایک جیسا نہیں پیدا کیا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب فطرت کا وہ نظام ہے جو خدا نے اپنی مصلحت کے تحت قائم کیا ہے۔ اور یہ صرف انسانوں ہی کے درمیان فرق نہیں بلکہ مختلف چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ درجات ہیں۔ ایک ہی وقت میں ڈالے گئے بیج اور ایک ہی وقت میں لگائے گئے پودے اور درخت جب بڑے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ فرق ان میں ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کے پتوں کی تعداد گنے تو مختلف ہوگی، ان کا اونچا نیچا ہونا بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک جنگل میں سارے درخت ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اسی طرح جب آپ پھل خریدتے ہیں تو کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، اگرچہ انسانوں نے اس میں کافی کوششیں کی ہیں چیزوں کے اندر، یعنی قدرتی چیزوں کے اندر یکسانیت پیدا کرنے کی، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی جگہ سے آپ پھل خریدتے ہیں، یہ ایک ہی درخت پر جو پھل اگتے ہیں ان کے رنگ اور شیڈ اور ان کا سائز اور بازو کا ذائقہ بھی بہت فرق ہوتا ہے۔ تو اسی طرح انسانوں کے اندر بھی بہت سی تقسیمیں ہیں اور ان کے اندر اللہ نے فرق رکھے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ لکھتے ہیں کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس امتحانی مصلحت کا تقاضا ہے کہ لوگوں کے درمیان فرق ہو۔ یہ دراصل فرق ہی ہے جو انسانی سماج میں امتحان کے حالات پیدا کرتا ہے۔ اسی سے انسانوں کے اندر پھر اللہ تعالیٰ امتحان کرتا ہے۔ اگر انسانوں کے درمیان مختلف قسم کے فرق نہ ہوں تو آزمائش والے اسباب کا پیدا ہونا بھی ختم ہو جائے، پھر تو کوئی امتحان ہی نہ ہو۔ اسی میں سے ایک فرق یہ ہے کہ کوئی انسان پیدائشی طور پر قوی ہوتا ہے، یعنی جسمانی طور پر طاقتور ہوتا ہے، اور کوئی انسان ضعیف، ذہنی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی۔ بعض اوقات ایک ہی ماں باپ کی اولاد میں ایک بچہ بہت صحت مند طاقتور اور دوسرا بچہ جو ہے وہ انتہائی کمزور، بلکہ بعض اوقات معذور بھی ہوتا ہے، حالانکہ ماں باپ وہی ہوتے ہیں۔ اسی فرق کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی برتر صلاحیت کے زور پر زیادہ مال اکٹھا کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی کمتر صلاحیت کی بنا پر زیادہ مال حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں، یعنی وہ سب کچھ وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ گویا کہ کسی کے پاس زیادہ مال ہونا دوسروں کے ذوق کے سبب سے ہوتا ہے، یعنی ایک شخص زیادہ اس لیے حاصل کر پاتا ہے کہ دوسرا کمزور ہے، وہ اپنے حق کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ اگر سارے ہی لوگ قوی ہوں تو کسی ایک کے پاس زیادہ مال اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ اب صاحب مال کو چاہیے کہ وہ اس فطری صورتحال کا اعتراف کرے، یعنی اس بات کو مان لے کہ یہ فرق اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ نے مجھے طاقت دی یا مجھے وسائل زیادہ دیے، مواقع زیادہ دیے،
تو یہ میرے پاس ایک طرح سے امانت ہے. اب وہ اپنے مال کو خود اپنی صلاحیت کا نتیجہ نہ سمجھے، یعنی جو زیادہ مال اس کو ملا ہے وہ اس کو یہ نہ سمجھے کہ چونکہ میرے اندر گٹس زیادہ ہیں، صلاحیتیں زیادہ ہیں، اس لیے میرے پاس زیادہ ہے، بلکہ اس کو خدائی انتظام کا نتیجہ سمجھے.